میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمیں امریکہ کو اور امریکہ کو پاکستان کو انگیج رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے اگر دونوں واپس جاتے ہیں اور یہ جو نیٹو کی جو فورسز کی طرف سے جو کچھ ہوا تھا، ایک تو یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ غلطی سے بھی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ غلطی سے ہوا نہیں ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ انتہا پسندی دہشت گردی پاکستان کا اپنا بھی مسئلہ ہے، تو اور ہمیں ظاہر ہے کہ دنیا کے تعاون کی ضرورت بھی رہے گی، اور ہمیں اپنے گھر کو بھی، ہمیں بھی ایک ہماری ریاست کو بھی ایک سمت تو ہمیں دینی ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں بھی یہ جو پالیسی ڈیلیبریشن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ایشو کو ہم بھی ایڈریس کریں کہ ہمیں خود بھی کیا کرنا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہوگا اگر ہم اس پر بھی کوئی ساتھ ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی سفارشات ہیں جو کہ بعد میں اپروو ہو کر سامنے آ سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہو سکتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ چیزیں ویسی نہ رہیں جیسے پہلے تھیں؟ جو اب تک میری جو اطلاع ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو اب نیٹو کی سپلائیز ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی ڈیوٹی یا کوئی اس قسم کی کا ٹیکس یا فیس ضرور لگے گی۔ دوسرا مسئلہ جہاں جو ریڈ لائن کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ جو اس کی سرحدی حدود ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کی حق کے حکمرانی یا ساورنیٹی جسے کہتے ہیں خود مختاری، اس کی وائلیشن نہ ہو۔ آپ کا اپنا نقطۂ نظر کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے ہیں، اور ان میں کیا کیا چیزیں دونوں ممالک کی طرف سے پہلے سے طے کر لی جانی چاہیے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، صدر اوباما کے امریکہ کے ساتھ، ہلری کلنٹن کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت آئیڈیل نہ بھی ہوں اب، لیکن ہم بل گیٹس کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ خراب تعلقات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے 10,000 ڈاکٹرز یہاں پر ہیں، ہمارے ہزاروں بچے یہاں آتے ہیں سالانہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ، پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا کی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بل گیٹس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ضروری ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ امریکہ ایک طرف ایک ایسا ملک بھی ہے جس میں پاکستانیوں کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، اور بہت سے پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ دیکھیں، اصل میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا عنصر ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان اس کی کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، پارلیمان میں اور قومی سلامتی کی کمیٹی میں بہت سارے ایسے امور زیر بحث آئیں اور زیادہ وہ لاؤڈلی ان پر بات چیت ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک نقطۂ نظر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہمیں نہ اس کی امداد چاہیے، تو بالکل ہمیں اس کی امداد نہیں چاہیے، ہمیں تجارت اس کے ساتھ کرنی ہے، ٹریڈ ناٹ ایڈ۔ یہ بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ کریں بل گیٹس کے ساتھ، اسٹیو جاب اور باب ہوپ اور جانی کیش کے ساتھ، اور وہاں پر ہم جو ہے وہ ٹرانسفر، جو ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو، اور وہاں سلیکان ویلی بنائیں، کراچی کو سائبر آئی چی بنائیں، لاہور کو سائبلور بنائیں، سائبر شاور پشاور ہو، سائبر کوئٹہ جو کوئٹہ ہو، تو جیسے بنگلور اور حیدرآباد دکن جو ہے وہ سائبر آباد اور سائبلور بنے۔ تو یہ ہمارے اپنا آرٹ ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں کو سر جوڑ کر اس پر بیٹھنا ہوگا، کسی کی بھی حکومت ہو، سب کو مل جل کر جو ایک منیمم قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا، جس میں معاشی اور تجارتی تعلقات دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ ہمیں بہتر بنانے ہوں گے۔